بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ میں نے پچھلے سبق میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ عقیدہ ختم نبوت پر ہمارے سامنے جو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت دلیل بنتی ہے، اس دلیل کے اوپر مرزا غلام قادیانی ملعون اور اس کے متبعین نے جو اعتراضات اور شبہات پیدا کیے، ان کے کچھ جوابات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، اس کے علاوہ دیگر آیتیں جن کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر، یعنی آخری نبی ہونے کے اوپر بطور دلیل کے بیان کرتے ہیں، ہر اس حدیث اور آیت کے اوپر مرزا قادیانی اور ان کے متبعین نے مختلف قسم کے شبہات پیدا کیے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے ایک آیت آپ کے سامنے عرض کی تھی اور پھر پورا سبق اسی کے اوپر گزر گیا کہ ان کے شبہات کیا ہیں اور ہماری جانب سے اس پر پھر سوالات کیا ہیں۔ تو میں نے پھر یہ بات عرض کی تھی کہ میں اسی طرح ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن مجھے بعد میں احساس ہوا کہ یہ خالصتاً علمی مباحث ہیں جو شاید آپ کو سمجھنے میں کچھ دشواری کا سامنا ہو، تو اس لیے میں نے اپنے عنوان کو تھوڑا سا موڑ دیا، اور آج آپ کے سامنے میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں وہ یوسف کذاب کے بارے میں ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ ہمارے پاکستان کا باشندہ ہے، کوئی بہت پرانا آدمی نہیں ہے بلکہ ماضی قریب کا آدمی ہے۔ تو میں نے چاہا کہ میں کچھ مزید افراد کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننے سے انکار کیا اور اپنی جھوٹی نبوت کے دعوے کیے، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ میں کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں نے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ یوسف کذاب کے بارے میں ہے، جس کا اصل نام یوسف علی تھا اور جس کے والد کا نام وزیر علی تھا، اور یہ فیصل آباد کے علاقے جڑاں والا میں پیدا ہوا، اور ابتدائی طور پر مسلمان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا تھا۔ تو یہاں ہمارے فیصل آباد میں اس کی ولادت ہوئی، اس کی پیدائش ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ فوج کے اندر بھرتی ہوا۔ جس طرح کوئی بھی عام سپاہی فوج کے اندر جاتا ہے تو اس نے پاکستان آرمی کو جوائن کیا، لیکن اس کی حرکات اس قسم کی تھیں کہ اس کو کپتان بننے سے پہلے ہی فوج سے نکال دیا گیا، بے دخل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے ایم اے اسلامیات کیا اور پھر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایران چلا گیا، اور واپسی پر آ کر اس نے پھر لاہور گلبرگ گرلز کالج کی اسسٹنٹ پروفیسر تھی طیبہ، اس کے ساتھ اس نے شادی کی، اور پھر اسی کے ذریعے سے یہ سعودی عرب چلا گیا، اور وہاں پر جا کر جب اس نے اپنے باطل قسم کے نظریات کا پرچار شروع کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر آہستہ آہستہ ایسے دعوے کرنے شروع کیے جس سے دعوی نبوت کی بو آتی تھی، تو اس کے وہاں کے جو میزبان تھے جدہ میں جہاں یہ رہ رہا تھا، انہوں نے ہی اس کو اپنے گھر سے نکال دیا باطل قسم کے نظریات رکھنے اور پھیلانے کے جرم میں۔ تو 1988 میں یہ سعودی عرب سے واپس پاکستان آ گیا، اور یہاں آ کر اس نے یہ شوشہ چھوڑا کہ میں سعودی عرب کی جانب سے یہاں پر سفیر مقرر ہو گیا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ علامہ کا روپ دھارا، مختلف اخبارات میں، رسائل میں یوسف علی کے نام سے دینی موضوعات کے اوپر، سیرت النبی پہ مضامین لکھتا، کالم لکھتا، اور پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنا نام تبدیل کیا، یوسف علی سے ابو الحسنین بن گیا۔ 1992 میں اس کو اپنا ایک، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مخلص قسم کا، ہم خیال قسم کا آدمی ملا، جس کا نام تھا زید زماں۔ وہ اس کو ملا، دونوں ایک جیسے، ایک ہی خیالات رکھنے والے افراد تھے، اور دونوں مل کر گمراہی کی لائن پر چل پڑے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اس ملک کے اندر مختلف قسم کے نظریات کا اعلان کرنا شروع کیا،
اور سب سے پہلے انہوں نے لاہور شادمان کے نام سے جو معروف علاقہ ہے وہاں ایک مسجد کو منتخب کیا اپنے باطل نظریات کا پرچار کرنے کے لیے، لیکن اہل محلہ نے وہاں سے ان کو نکال دیا۔ پھر یہ ملتان روڈ کے اوپر جو دربار ہے بیت الرضا کے نام سے، اور اس کے ساتھ جو مسجد ہے وہاں پہ انہوں نے ڈیرے ڈالے، اور وہاں پر لوگوں کو دیدار نبی کے نام سے جھانسا دیتے رہے، رنگ برنگے قسم کے وہاں پہ پروگرام کرتے، مخلوط قسم کی محفلیں سجاتے، لوگ اپنا مال اور دولت اور ایمان بھی ان لوگوں کے سپرد کر کے چلے جاتے۔ بالآخر 3-4 سال کے بعد اچھا خاصا عالی شان قسم کا بنگلہ، کوٹھی، گاڑیاں، نوکر چاکر سب اس کے پاس موجود تھیں۔ پھر اس نے 28 فروری 1997 کو ورلڈ اسمبلی آف مسلم یونائٹی کے نام سے بیت الرضا میں ایک اجلاس کا انعقاد کیا، اور اسی اجلاس کے اندر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں تھے، میں آخری نبی ہوں، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کے مقام پر سرفراز فرمایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو اس کے اجلاس میں مرید موجود تھے تقریباً 100 کی تعداد میں، اس کو اس نے صحابہ کرام کہا، اور زید زماں جو اس کا ہم خیال تھا، اس کا چیلا تھا، اس کو اپنا خلیفہ قرار دیا اور کہا کہ یہ زید زماں نعوذ باللہ من ذالک ایسے ہے جیسے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ معاملہ 1997 میں ہوا۔ اس کے بعد تمام مکاتب فکر کے علماء اس کے خلاف متحد ہوئے، آہستہ آہستہ اکٹھے ہونا شروع ہوئے، اور سب سے پہلے سیشن کورٹ لاہور میں اس کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ درج ہوا، جس کے نتیجے میں اس کو وہاں سے گرفتار کیا گیا۔ اب جب اس کو گرفتار کیا گیا تو زید زماں جو اس کا وکیل بن کے سامنے آیا، جو اس کا خلیفہ تھا، وہ اس کو چھڑوانے کے لیے تگ و دو اور محنتیں مشقتیں کرنے لگا۔ تقریباً یہ کیس 3 سال تک چلتا رہا۔ اس زمانے میں انہوں نے علماء کرام کے ساتھ مختلف قسم کے مناظرے بھی کیے، مباہلے بھی کیے، اور اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کا ہتھ کنڈا بھی استعمال کیا، یہاں تک کہ اس دور کے بڑے بڑے ہمارے اکابر علماء جو ختم نبوت کے محاذ پہ کام کرنے والے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے جس قسم کا رویہ اختیار کیا، اگر میں اس کی تفصیلات میں جاؤں تو میرے خیال سے سارا سبق اسی کے اوپر گزر جائے گا۔ ہمارے بڑے بڑے علماء کے بارے میں یہ صبح اعلان کرتے کہ کل شام اس کی لاش ملے گی، وہ کراچی کے ہمارے بڑے بڑے اکابرین جنہوں نے ان کا تعاقب کیا، ان کے خلاف محاذ کھڑا کیا، ان کو راستے سے یوں ہٹایا گیا۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، ان کی پوری تفصیل عرض نہیں کرنا چاہتا کہ سارا سبق اسی کے اوپر گزر جانا ہے۔ بہرحال علماء کو شہید کیا گیا، علماء کے خلاف کیس بنائے گئے، بہت ایک لمبی تگ و دو ہوئی۔ بالآخر 5 اگست سن 2000 میں سیشن کورٹ لاہور کی جانب سے اس کو سزائے موت کا حکم نامہ جاری کیا گیا، اور 1.5 لاکھ کے قریب تقریباً اس کے اوپر جرمانہ عائد ہوا، اور پھر اس کے نام سے لفظ علی ہٹا کر کذاب کا لفظ ملانے کا سیشن کورٹ نے حکم جاری کیا کہ یہ آج کے بعد یوسف علی نہیں بلکہ یوسف کذاب ہے، اور یوں یہ یوسف علی سے یوسف کذاب بنا۔ اب زید زماں جو اس کا خلیفہ تھا، اس نے اس سے پہلے میں اگر ایک بات مزید عرض کرنا چاہوں، گرفتاری سے پہلے مختلف قسم کے لوگ اس کے پاس آتے، لاہور کے اندر اس سے بیٹھتے، ملاقاتیں کرتے، اور یہ ان کے سامنے اپنے دعوی نبوت کو بیان کیا کرتا تھا۔ بالکل اسی طرح کے کچھ افراد ابھی بھی زندہ ہیں جو اس کے پاس گئے، اور وہ اس کے دعوے سے متاثر ہونے کے لیے، اسے سوالات پوچھنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ وہ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ ان میں سے بعضوں کا میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ تو خیر، ایک معاملہ ایسا بھی پیش آیا کہ جب وہ لوگ اس کے پاس گئے، انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، اس کو مارنے کی کوشش کی، بالآخر وہ لوگ گرفتار ہو گئے، پھر آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو رہائی بھی عطا فرمائی، وہ لوگ ابھی بھی زندہ موجود ہیں۔ تو خیر، یہ معاملہ بھی اس کے ساتھ ہوا۔ بالآخر جب اس کے لیے فیصلہ ہو گیا سزائے موت کا، تو مستقل جیل میں تھا۔ تو زید زماں کے نام سے معروف اور مشہور تھا، اس نے یوسف کذاب کے حق میں پورے ملک کے اندر کانفرنسیں شروع کی۔
امریکی برطانوی سفارت خانوں کو متحرک کیا، ان کے چکر کاٹنے شروع کیے، یورپی یونین کو یہاں پہ لایا گیا اور اس کو بھگانے کا پورا پلان بنایا گیا، یہاں تک کہ جہاز کے سیٹ بھی بک کرا دیے گئے کہ اس کو ملک سے باہر لے کے جائیں۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر یہ قید تھا، تو وہاں پہ غازی طارق کے نام سے ایک نوجوان تھے، انہوں نے گولیاں مار کے اس کو جیل کے اندر مار دیا۔ تو بالآخر یہ یوں اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کے بعد جو زید زماں تھا، زید زماں، وہ روپوش ہو گیا، اور پھر ایک عرصہ کے بعد کھال بدل کے، لباس بدل کے، ٹوپی بدل کے، ایک لال قسم کا کرتا، لال قسم کی ٹوپی پہن کر ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر آیا، اور آج کل وہ ہمارا دفاعی تجزیہ کار ہے۔ زید حامد جو زید زماں ہے، اصل میں یوسف کذاب کا خلیفہ ہے، جو آج بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتا ہے کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، اور کبھی اسلامی خلافت کے تذکرے کرتا ہے اور کبھی ہندوستان سے جنگ کی باتیں کرتا ہے۔ بہرحال ہمارا دفاعی تجزیہ کار اسلامی مملکت، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا زید حامد ہے، جو یوسف کذاب کا پہلا خلیفہ ہے، آج بھیس بدل کے ہمارے درمیان موجود ہے اور زندہ سلامت ہے، کوئی اس کے بارے میں لب کشائی کرنے کی ہمت اور جرت نہیں رکھتا۔ بہرحال یہ میں نے مختصر سا تعارف یوسف کذاب اور اس کے چیلے زید حامد کے بارے میں کرایا، کہ یہ بھی فرد ہمارے اس ملک کے اندر پیدا ہوا، بلکہ ہمارے پنجاب کے اندر آیا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بہرحال اس کے دعوے کو روکنے کے لیے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا، اس لیے اس کا جو فتنہ ہے وہ زیادہ زوروں پر نہیں پھیل سکا۔ زید حامد زندہ ہے، وہ کس انداز میں کام کر رہا ہے ہم بخوبی اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آج بھی لاہور میں جس شخص نے مادی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کے پشت پر بھی انہی لوگوں کا ہاتھ ہے۔ بہرحال اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، میں آپ کے سامنے ایک اور تذکرہ کرنا چاہتا ہوں بابیت کا اور بہائیت کا، جو مستقل عنوان ہے ختم نبوت کے خلاف۔ سید محمد علی، جس کو بابی تحریک کا سربراہ، یا آپ کہہ لیں بابی تحریک کا بانی کہا جاتا ہے، اس نے مختلف قسم کے دعوے کیے۔ اسی طرح اس بابی تحریک کے اختتام کے بعد، یہ بابی تحریک کے بعد ہی بہائی تحریک شروع ہوئی۔ مرزا حسین علی نوری نے بہاءاللہ کا روپ اپنایا اور مختلف قسم کے دعوے کرنے شروع کیے، کیونکہ بابی تحریک بالکل دم توڑ چکی تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد، میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، مختصر انداز میں آپ کے سامنے پہلے ان کے دعوے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے یہ کس قسم کے افراد تھے۔ سید محمد علی، اس نے باب ہونے کا دعویٰ کیا۔ میں باب کا مطلب آپ کو سمجھاؤں گا کہ باب کا مطلب کیا ہے۔ بہرحال اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کیا، اس کی کتابوں کے اندر واضح طور پر یہ باتیں موجود ہیں۔ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا دعویٰ کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اور ہم مرتبہ آدمی ہوں۔ اس نے انبیاء کے بارے میں یہ کہا کہ انبیاء سے جو عہد لیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا انبیاء سے، کہ ہم تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، اور ختم نبوت کے عنوان پہ جب میں نے قرآن کریم کی آیات پڑھی تو میں نے اس عہد کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں گے تو تم نے ان کے دعوے کی تصدیق بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے۔ تو وہ دعویٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا، اس نے کہا کہ انبیاء سے عہد میرے بارے میں لیا گیا تھا۔ اور پھر اس نے مزید دعویٰ یہ کیا کہ انبیاء نے میرے آنے کی خبر بھی دی۔ اور پھر اس نے ایک دعویٰ مزید کیا، چونکہ شیعہ مذہب سے تعلق تھا تو شیعہ مذہب سے تعلق کی وجہ سے اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا، اور یہ کہا کہ آج تم اس پرانے حسین کو روتے ہو، تمہارے درمیان حضرت حسین سے بڑھ کر ایک آدمی موجود ہے۔ تو پھر اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہی حسین دوبارہ روپ بدل کے دنیا میں آ چکا ہے، تم اس پرانے حسین پہ کیوں روتے ہو، آج نیا حسین تمہارے درمیان موجود ہے۔ بہرحال پھر چلتے چلتے اس نے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا، اور اس کی تحریرات موجود ہیں کہ پوری کی پوری کائنات کو میرے نور سے تخلیق کیا گیا، اس کا خدا ہونے کا نظریہ بھی موجود ہے۔ تو یہ محمد علی الباب ہے جس نے بابی تحریک کا آغاز کیا،
اور بابی تحریک کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پھر اس کی تحریک جب مکمل طور پر ختم ہوئی، اس کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، اور اس کے جو جتنے بھی پیروکار اعلی کار تھے وہ سارے کے سارے مار دیے گئے، تو پھر اس کے بعد ایک سناٹا چھایا کچھ سالوں تک۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے ملا حسین علی نوری، جو اسی باب کا شاگرد تھا، سید محمد علی الباب کا جو شاگرد تھا، اس نے دعویٰ کیا بہاءاللہ ہونے کا۔ بہاءاللہ ہونے کا معنی بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ۔ خیر، پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل کی ہے، وحی کا دعویٰ کیا۔ پھر اس نے کہا کہ بھئی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، جو دوبارہ زمانے کے اندر وجود پذیر ہوئے ہیں۔ پھر اس نے تمام انبیاء کے مظہر ہونے کا دعویٰ کیا کہ انبیاء کے اندر جتنی بھی خصوصیات اور صفات تمام انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھیلائی تھیں، وہ ساری کی ساری جمع کر کے میرے اندر اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک پیدا کر دی۔ پھر اس نے نئی شریعت کا دعویٰ کیا، نئی شریعت بنائی، کتاب بھی بنائی، سب کچھ بنایا۔ پھر اس نے چہرہ احمدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نور خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو اس قسم کے دعوے تھے جو مرزا حسین علی نوری نے کیے۔ پھر اس نے اس کی کتابیں اگر آپ کھول کے دیکھیں، آج بھی اس کی کتابیں بڑے آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ اس نے اپنی کتابوں کے اندر انبیاء کی توہین کی، اس نے اپنی کتابوں کے اندر خدا تعالیٰ کی توہین کی، اس نے اپنی کتابوں کے اندر علماء کے اوپر طنز و طعن کیے، اس نے اپنی کتابوں کے اندر نبوت کے جاری ہونے کا نظریہ بیان کیا، اس نے اپنے آپ کو آخری نبی بہاءاللہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ بہرحال یہ میں نے مختصر انداز میں دونوں کی باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، چونکہ دونوں کا سلسلہ ایک ہے، اس لیے دونوں کا جو تعارف ہے وہ بھی آپ کے سامنے اکٹھا ہی آ رہا ہے۔ خیر، یہ دونوں افراد تھے۔ اب میں آپ کے سامنے اگر یہ بات عرض کرنا چاہوں کہ جس طرح جس زمانے کے اندر ہندوستان کے اندر، چونکہ اہل سنت والجماعت بکثرت یہاں موجود رہے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کے اندر ایک سنی شخص کو، جو سنی عقیدے کا پیروکار تھا، مرزا غلام احمد قادیانی، مسلمان تھا، سنی عقیدے کا حامل تھا، امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا، شروع میں اس کے مولویت کے دعوے موجود ہیں، اور وہ مناظر قسم کا آدمی بھی تھا، مناظرے بھی کیا کرتا تھا، اسلام کو ثابت کرنے کے لیے لڑا کرتا تھا یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، فلاں فلاں کے ساتھ۔ تو اس قسم کی اس کی چیزیں موجود ہیں ابتدائی زمانے میں۔ تو جس طرح ہندوستان جو سنی اسٹیٹ تھا، اس کے اندر ایک سنی شخص کو نبوت کے دعوے کے لیے کھڑا کیا گیا۔ کھڑے کرنے والے کون تھے آپ سبھی جانتے ہیں، اس پہ کوئی تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال بالکل اسی طرح ایران کے اندر، چونکہ وہاں شیعت کی کثرت ہے اور لوگ اپنے آپ کو شیعہ مسلمان کہتے ہیں، الگ مسئلہ ہے کہ ان کو مسلمان کہنا کس اعتبار سے ٹھیک ہے یا کیا ان کا مسئلہ ہے، وہ ایک تفصیل طلب بات ہے۔ لیکن بالکل اسی طرح جس طرح ہندوستان کے اندر اہل سنت کے اندر ایک شخص کو کھڑا کیا گیا، تو اسی طرح ایران کے اندر شیعہ فرد کو کھڑا کیا گیا نبوت کے دعوے کے لیے۔ دونوں کا زمانہ تقریباً ملتا جلتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں انگریز کا کانسیپٹ یہ تھا کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے کے لیے ایسے افراد کو کھڑا کیا جائے، نمبر ایک جو جہاد کی حرمت کا اعلان کر دیں کہ جہاد ختم ہو چکا، تاکہ مسلمان کھڑے ہو کر ہمارے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں نہ آئے، اور نمبر دو مسلمانوں کی اجتماعیت کو پارا پارا کر دیا جائے، مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور طبقات کے اندر تقسیم ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ایسے افراد کو کھڑا کیا، اور یہ صرف ایران یا ہندوستان کی صورتحال نہیں ہے، اس کے علاوہ عربوں کے اندر یہی صورتحال تھی، اسی طرح سوڈان کے اندر یہی صورتحال تھی، مصر کے اندر یہی صورتحال تھی۔ میں ان کے تفصیل کے ساتھ تذکرے آپ کے سامنے نہیں لایا، لیکن پوری دنیا کے اندر ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت، جو یہودیوں کی پلاننگ تھی، جو عیسائیوں سے ملی جلی پلاننگ تھی، اس کے تحت ایک پورا نظام کریٹ کیا گیا۔ اور آج کے زمانے میں، یہ اس زمانے کی بات ہے، آج کے زمانے میں چونکہ لوگ نبوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کسی بھی آج آپ کے سامنے فیصل آباد کے اندر ایک عورت نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کو پکڑ کے سب نے اندر کروا دیا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی بات سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا، تو 1-2 دن لگے اور اس کا معاملہ نبڑ گیا۔ تو آج کے زمانے میں کوئی بھی شخص یا انگریز طاقتیں یا غیر مسلم طاقتیں اس قسم کے بندوں کو سپورٹ نہیں کرتی جو دعوی نبوت کریں، اس لیے کہ یہ انہوں نے تجربہ آزما لیا۔ اب وہ اس قسم کے افراد پیدا کرتے ہیں
جس قسم کے افراد کا اگر میں نام لینا چاہوں تو مجھے کوئی آر نہیں ہے. انجینئر محمد علی مرزا ہے، یا یہ ساحل ادیم ہے، یا اس قسم کے جو افراد ہیں، جو جاوید احمد غامدی ہے، یہ جو افراد اب جو پیدا ہوئے ہیں، یہ وہی اسی سلسلے کی شاخ اور کڑی ہیں جس سلسلے کے اوپر پہلے انگریز نے محنت کی اور نبی بنائے. آج یہ لوگ محنت کر کے ان کو مجتہد، امام اور فلاں فلاں کا درجہ دیتے ہوئے لوگوں کے درمیان اختلاف اور انتشار کا باعث بنا رہے ہیں. خیر، یہ تفصیل طلب بات ہے، اس کو میں پھر کسی موقع پر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ 19ویں صدی میں جب یورپ پوری دنیا کے اندر سلطنت عثمانیہ موجود ہے، اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، اس کو تباہ کرنے کے لیے ایران ہے، بر صغیر پاک و ہند ہے، یورپ پوری دنیا کے اندر اپنا سیاسی تسلط جمانے کے لیے ایک دوسری طاقت سے لڑ رہا ہے جس کو روس کہا جاتا ہے. سپر پاور تھی. تو ایران کے اندر مختلف قسم کے افراد موجود تھے جو شیعہ مقدس مقامات، مثال کے طور پر کربلا ہے، نجف ہے، اس میں شیخ احمد آسائی کے پیروکار بڑی کثیر تعداد میں موجود تھے. ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ان قریب امام مہدی آنے والے ہیں، امام مہدی کے ظہور کا زمانہ بہت قریب ہے. آج کل بھی یہ نعرے بہت لگ رہے ہیں، اور ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ معاملات اس قسم کے پیدا کیے جاتے ہیں. تو بہرحال میں ان موضوعات کو نہیں چھیڑتا، یہ بہت تفصیل طلب باتیں. لیکن شیخ احمد آسائی کے مرنے کے بعد سید کاظم رشدی اس طبقے کا، اس فرقے کا سربراہ بنا. ان لوگوں کو شیخیہ فرقے کا نام دیا جاتا ہے، شیعہ میں بہت مشہور طبقہ ہے. اب ان لوگوں کے روس کے ساتھ بہت قریبی تعلقات تھے. 1840 کی بات ہے کہ ایران میں جب روس کا سیاسی اثر بڑھنے لگا، اور پھر دوسری جو بڑی طاقتیں تھی، برطانیہ ہے، فرانس ہے، ان کی آپس میں کشمکش تھی رشیا کے ساتھ. تو اسی زمانے کے اندر امام مہدی کے جلد ظہور کی جو تحریک ہے وہ زور پکڑنے لگی. شیعہ مجتہدین کی ایک بہت بڑی جماعت تھی جنہوں نے امام مہدی کے قریب ظہور کا اعلان کر دیا، اور پھر یہ بھی بات کہہ دی کہ جب وہ ظاہر ہوں گے تو ایران کو ترقی ملے گی، استحکام ملے گا، اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا. اس قسم کے جو ان کے نظریات ہیں وہ خیر وہ ان کا پرچار ہونے لگا. 1843 میں کاظم رشدی بھی چلا گیا، شیخ آسائی کے بعد کاظم رشدی آیا، وہ بھی چلا گیا. اس کے مرنے کے بعد شیخیہ فرقے کا پیروکار بنا ملا حسین بشروئی، جو کربلا اور نجف سے امام غائب کی تلاش میں نکلا. آپ کے علم میں ہوگا کہ شیعہ کے نظریات میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ ہمارا 12واں امام غائب ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی غار کے اندر پوشیدہ ہیں. تو وہ 12ویں امام کی تلاش میں نکلا. دراصل یہ اس کا سیاسی مشن تھا، کوئی اس کی دینی تحریک نہیں تھی، سیاسی مشن تھا. اور یہ جو سیاسی مشن تھا، یہ شیخیہ تحریک سے وابستہ سیاسی اعلی کاروں کی ملی جلی بھگت تھی کہ وہ ایک ایسے اعلی کار کی تلاش میں تھے جو شیعہ عقیدے کے مطابق امام مہدی سے رابطے کا اعلان کرے، جو شیعہ نظریے کے مطابق یہ کہے کہ میرا امام مہدی سے رابطہ ہے، میں نے غار میں ان سے ملاقات کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص بھی امام مہدی سے رابطے کا اعلان کرے گا تو وہ عملاً امام مہدی کا نائب بن کر ایران کا حاکم بننا چاہے گا. یہ شیعہ کا نظریہ ہے، کیونکہ شیعہ عقیدے کے مطابق امام مہدی زندہ ہیں، آپ غار میں چھپے ہوئے ہیں. 4 نائبین جنہیں نواب اربع وہ لوگ کہتے ہیں، وہ امام مہدی ان 4 افراد کی وساطت سے، ذریعے سے لوگوں کے رابطے میں ہیں کا نظریہ ہے. میں اس پہ تفصیلات عرض نہیں کرتا کہ انہوں نے کس بنیاد پر یہ ساری باتیں عرض کی ہیں. بہرحال یہ تفصیل طلب موضوعات ہیں جن میں سے وقت ملا تو میں انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کروں گا. خیر، اب یہ نظریہ شیعہ کا ہے. اب اسی نظریے کے مطابق سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک بندہ چنا گیا جس کا نام سید علی محمد ہے، جس نے بعد میں باب ہونے کا دعویٰ کیا. یہ باب اصل میں دروازہ ہے. باب کو عربی زبان میں باب کو کیا کہتے ہیں؟ اردو میں جس کو آپ دروازہ کہتے ہیں، عربی میں باب کہتے ہیں. تو یہ باب اس اعتبار سے ہے کہ اس نے دعویٰ کیا کہ میرا امام مہدی سے رابطہ ہو چکا ہے، میں لوگوں کے درمیان اور امام مہدی کے درمیان دروازہ ہوں، لوگ میرے ذریعے سے امام مہدی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس نے یوں باب ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر یہ دعویٰ اس نے اپنے گھر میں کیا. شیراز میں اس کا گھر تھا، ایران کا شہر ہے. تو یہ دعویٰ اس نے 1844 میں کیا. اب جب اس نے یہ دعویٰ کیا
تو اس کی جو اس کے دعوے کی جو دھوم ہے وہ پھر پورے ایران میں پھیلنی شروع ہوئی. اس کا ایک خاص طبقے کے ساتھ تعلق تھا. اس طبقے نے اس بات کو بہت زور تک پھیلایا، جہاں تک وہ پھیلا سکتے تھے پھیلایا. اور پھر اس نے ایک اور کام بھی کیا کہ اس نے اس زمانے میں شریف مکہ کی حکومت تھی، مکہ مکرمہ حجاز کے اندر. یہ سعودی خاندان کے آنے سے پہلے شریف مکہ وہاں پہ حاکم تھا. اس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر کے حرمین کی سرزمین کو اپنے زیر تسلط کیا تھا. بہرحال بعد میں اس کو بھی بگایا انہوں نے، سعودیوں نے، اور پھر سعودی عرب کے اوپر ان کا قبضہ ہوا. تو اس زمانے میں شریف مکہ کی حکومت تھی. شریف مکہ کو اس نے سید علی نے ایک خط لکھا اور اس میں اس نے اپنا دعویٰ پیش کیا اور یہ کہا کہ میں آپ کے ملک کے اندر آنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے امام مہدی نے کہا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر آؤ تاکہ وہاں پہ افراد آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر سکیں. بہرحال یہ مختلف قسم کے نظریات تھے جو وہاں پہ پھیلائے گئے اور ایک ہجوم کریٹ کیا گیا اور ایک دعویٰ بیان کیا گیا اور اس کو پھر پورے ملک کے اندر پھیلایا گیا اور پوری دنیا میں اس کو اٹھایا گیا. بہرحال معاملہ یہ پیش آیا کہ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی شخص اس کے دعوے کے اوپر لبیک کہنے کے لیے تھا. ایسا نہیں تھا. 18 شیعہ علماء نے، جو بڑے بڑے اس وقت کے علماء شمار ہوتے تھے، انہوں نے باب کے دعوے کو تسلیم کیا. 18 بڑے بڑے علماء، جس کو بعد میں پھر انہوں نے صحابی کا لقب بھی دیا اور خلفاء کا لقب بھی دیا. بہت تفصیل طلب باتیں ہیں. بہرحال بعد میں انہوں نے پھر دعویٰ کیا کہ بھئی باب کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. اس پر تقریباً 48 گھنٹے میں اتنی آیات نازل ہوئی ہیں جتنی پورے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. یعنی پورا قرآن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا. اس نے کہا 48 گھنٹے میں اس کے اوپر اتنی آیات اتر گئی. بہرحال مختلف قسم کے دعوے تھے. انہوں نے اپنی اذان نئی ایجاد کی، تو ان کی مساجد کے اندر نئی اذانیں دینی شروع کی، نماز کے طریقے بدل دیے، سب کچھ انہوں نے کیا. خیر، جب اس کے دعوے کی دھوم پڑنی شروع ہوئی اور مختلف قسم کے افراد جب اس کے قریب آنے شروع ہوئے تو حکومت بھی متحرک ہوئی. جب حکومت کے خلاف، ظاہر ایک سیاسی پلیٹ فارم تھا اور سیاسی سازش تھی اور ملک کے نظام کو کنٹرول میں لینے کے لیے روس کے ذریعے سے یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پہ ہو رہی تھیں. تو اب جب حکومت کو یہ پتا چلا تو اس وقت کے وزیر اعظم تھے عکاسی، تو انہوں نے اس کی گرفتاری کے اعلانات کیے کہ اس کو جہاں آپ پائیں باپ کو اس کو پکڑ کے حوالے کریں، حکومت کے حوالے کریں. بہرحال اس نے وہاں سے پھر یہ وہاں سے بھاگا اصفہان سے، اور پھر روس بھاگا پہلے تو. اور اس سے پہلے یہ گرفتار بھی ہوا ایک دو دفعہ، لیکن اس نے تکیے کی چادر اوڑھی، جو شیعہ مذہب کا ایک بہت بنیادی نظریہ ہے کہ جھوٹ کا سہارا لے کر آپ اپنے نظریات کو چھپا لیتے ہیں. مثال کے تقیے کی میں مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ شیعہ مذہب کے ہاں تقویٰ، یہ تقیہ اتنا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو بخار ہے تو آپ کہیں مجھے بخار نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کو آپ نے کھانا نہیں کھایا تو آپ کے میں نے کھانا کھایا ہوا ہے. یعنی جھوٹ کو ایک انداز میں انہوں نے مذہبی لبادہ اوڑا تو تقیے کا نام دے دیا. بہرحال یہ شیعوں کا نظریہ ہے، میں اس پہ تفصیل سے بات نہیں کرتا، لیکن اس نے بہرحال اپنے نظریات کو چھپایا اور تقیے کا سہارا لے کر کہا میں نے تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا. اس کو چھوڑ دیا گیا. پھر دوبارہ جب اس نے باہر آ کر دوبارہ محنت کرنی شروع کی تو پھر سختی کے ساتھ احکامات جاری ہوئے. خیر یہ وہاں سے پھر بھاگا اور بھاگ کر پھر پہلے آذربائیجان گیا، پھر وہاں سے چلتا چلتا روس پہنچ گیا. کیونکہ روس کی اس کو پشت پناہی تھی اور روسی افراد اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے، تو اس میں پھر اس نے بہت سارے مقاصد بھی حاصل کیے. بہرحال میں نے آپ کے سامنے ایک عنوان مزید بھی رکھا ہے زرین تاج کے حوالے سے، جس کو اس نے محمد علی الباب نے قرۃ العین کا خطاب دیا. وہ قرۃ العین خاتون ہے جس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات عرض کروں گا، جس کو اس نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر قرار دیا. یہ قرۃ العین وہ خاتون ہے. اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں آخر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. بہرحال اس نے باب کے اوپر اس کی دعوی نبوت کو مانا، اور نبوت کے دعوے کو ماننے کے بعد اپنا گھر بار بھی چھوڑا، اپنے شوہر کو بھی چھوڑا، اور سب کچھ چھوڑنے کے بعد بابیت کی تحریک کے لیے مستقل کام کرنا شروع کیا. اور پھر اس کی بھی بہت لمبی چوڑی تفصیلات ہیں. تو خیر معاملہ یہ پیش آیا کہ جب اس نے
روس کا سفر کیا، وہاں سے اس کو پھر واپس ایران کے اندر لانے کی کوششیں ہوئیں، اور ایران کے اندر اس کو لایا گیا، دھوکے کے ذریعے لایا گیا۔ اس نے جو دعویٰ کیا تھا اس نے کہا کہ بھی میں نے وہ دعویٰ چھوڑ دیا ہے، اور لوگوں نے کہا کہ چلو آپ واپس آ جاؤ۔ بعد میں اس کو واپس لایا گیا تو پھر اس کو تبریز کے مقام پہ گولیاں مار کے اس کو مار دیا گیا تھا۔ تو اب جو اس کے چیلے تھے، اس کے چمچے تھے، انہوں نے اس کی مسخ شدہ لاش کو چوری چھپے اٹھایا، اور اٹھا کر انہوں نے 50 سال تک ایران کے اندر اس کی لاش کو چھپائے رکھا۔ 50 سال تک آپ یہ اندازہ لگائیں کہ باپ کی لاش کو انہوں نے وہاں پر چھپائے رکھا، نہ دفنایا، نہ کسی کو بتایا کہ بھی اس کی لاش کہاں ہے۔ پھر جنوری 1899 میں اس کے تابوت کو کوہ فلسطین میں دفن کیا، جو آج کل اسرائیل کے اندر موجود ہے، کوہ فلسطین، وہاں پہ جا کے اس کو دفن کیا۔ آج بھی اسرائیل کے اندر وہاں پہ مقبرہ موجود ہے، اور اس مقبرے کا بہائی لوگ طواف بھی کرتے ہیں۔ اس باب کو سید محمد علی کو قائم آل محمد بھی وہ لوگ کہتے ہیں، مہدی موعود بھی کہتے ہیں، مبشر جمال مبارک کے نام سے بھی پکارتے ہیں، اور مختلف قسم کے اس کو نام وہ لوگ دیتے ہیں۔ بہرحال ان کا یہ جو باب کا جو مقبرہ ہے، یہ آج بھی ان کا قبلہ اور کعبہ ہے، جس کا یہ لوگ طواف بھی کرتے ہیں، اور جس کی طرف منہ کر کے یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک تو تھی باب کی تحریک، جس کو آپ بابی تحریک بھی کہہ سکتے ہیں، اور سید محمد علی باب کا جو کارنامہ تھا وہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جب اس کا قتل ہو گیا، قتل ہونے کے بعد، اچھا معاملہ یہ تھا کہ سید محمد علی باب نے اسلام کی منسوخیت کا اعلان کیا تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس نے کہا تھا کہ اسلام منسوخ ہو چکا، حالانکہ شروع میں یہ خود بھی مسلمان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا تھا، لیکن اس نے کہا کہ اسلام 1000 سال کے لیے آیا تھا، اس کا 1000 سال پورا ہو گیا، تو لہذا دین منسوخ ہو گیا، اب نیا دین آئے گا، اور اس کے ہم ظہور کا ان قریب اعلان کریں گے۔ لیکن وہ اعلان نہ کر سکا، اور دنیا سے چلا گیا، مار دیا گیا اس کو۔ اس کے بعد بہائی تحریک کا آغاز ہوا، اس نے نئی شریعت بھی دی، نیا دین بھی دیا، اور نئے جو اس کا دین تھا اس کا وقت بھی بتایا کہ آئندہ آنے والے 1000 سال کے لیے یہ مذہب آپ کو لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور نیا ایک ظہور الہی پیش کیا گیا۔ خیر، بہائیت آج بھی موجود ہے، بابیت کا جنازہ پڑھایا جا چکا ہے، وہ ختم ہو چکی ہے، اب بابیت بہائیت کے نام سے موجود ہے۔ اب بہائی تحریک کے حوالے سے اگر میں بات عرض کروں، تو جب باب کا خاتمہ ہوا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد بالکل خاموشی چھائی گئی۔ پھر 1852 کے اندر جو مرزا حسین علی نوری ہے، اس نے اپنے کام کو روسی افراد کے ذریعے، وہ روسی افراد ایسے تھے کہ جو ایران کے اندر روسی سفارتکار تھے، اور اسی طرح یہودیوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، اور فری میسنز جو یہودی کمپنیاں ہیں ان کی پشت پناہی کے ذریعے اس نے پہلے ایران کے اندر بہاءاللہ ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے اگلے اپنے دعوے پیش کیے۔ بہرحال اس نے ایران کے اندر 3-4 شادیاں بھی کیں، بچے بھی اس کے پیدا ہوئے، اور بہت اس نے وہاں پہ کام کیا، اور ایک اس انداز میں اس نے کام کرنا شروع کیا کہ ایران اور ایران کے ساتھ کے جو اسلامی ملک تھے، مثال کے طور پر سلطنت عثمانیہ اس وقت موجود تھی، تو یہ ترکی میں بھی گیا، میں خود وہاں پہ گیا ہوں، یہ جو ادرنا اسلامی سلطنت عثمانیہ کا پہلا دارالخلافہ ہے ادرنا، وہاں پہ سلطان سلیم رحمہ اللہ کی جو مسجد ہے، جو تقریباً مسلمانوں کے دور کی اگر آپ کہیں تو پہلی وہ مسجد ہے جو اتنی بڑی اور عالی شان قسم کی مسجد وہاں پہ بنائی گئی، اس مسجد کے بالکل قریب 1 یا 2 گلیاں چھوڑ کے اس کا وہاں پہ گھر موجود ہے، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں پر یہ رہا ہے، اور یہ اسی سلطان سلیم رحمہ اللہ کی مسجد میں جا کر وہاں پہ یہ اپنے دعووں کا اعلان کیا کرتا تھا۔ اس نے وہیں پر مظہر خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے وہیں پر نئی شریعت کا اعلان کیا، اس نے وہیں پر نئے دین کا اعلان کیا، اس نے وہیں پر خدا ہونے کا اعلان کیا۔ خیر وہاں پہ ترکی حکومت نے پھر اس کو پکڑا، اس کو پکڑنے کے بعد وہاں اس کو قید کیا، خیر اس نے پھر روسی سفارتکاروں کے درمیان میں آنے کی وجہ سے اس کو وہاں سے رہائی ملی، اور رہائی ملنے کے بعد اس کو وہاں سے نکالا گیا۔ خیر ایک طرف یہ اسلامی سلطنتوں کے خلاف کام بھی کرتا رہا،
مثال کے طور پر اس وقت ایران کے اندر اسلامی حکومت تھی، تو اسلامی حکومت ایران کے خلاف بھی یہ لوگ کام کرتے، عثمانی حکومت موجود تھی، سلطنت عثمانیہ کے خلاف بھی یہ لوگ کام کرتے، اور جو خلیفہ اس وقت موجود تھے ان کے خلاف بھی ہرزہ سرائی کرتے، اور اسی طرح پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں کے ممالک اور سلطنت کے سربراہان موجود تھے ان کے خلاف بھی یہ لوگ کام کرتے، اور ان علاقوں کے اندر بھی کام کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ بہرحال دین بہائی کا انہوں نے اعلان کیا، جس کو یہ اپنی زبان کے اندر امر عمومی کہتے ہیں، کہ جب ان کو حکم دیا گیا کہ اب جو دین ہے اس کا آپ نے اعلان کرنا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ ایک مدت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ خیر جب اس نے یہ کام کیا تو اس کو جلاوطن کر دیا گیا، ترکی حکومت نے ملک سے نکال دیا، تو یہ اقا چلا گیا جو فلسطین کے اندر آج اسرائیل کے اندر موجود ہے۔ وہاں جا کر اس نے یہودیوں کے لیے بڑا کام کیا، یہودیوں کے لیے بڑی بشارتیں بھی دیں، ان کے لیے اپنے قرآن کے اندر بہت ساری آیات بھی نازل کیں، ان کی مدح کے اندر بہت کچھ کیا۔ بہرحال ان کی سرپرستی میں پھر اس نے آگے کام کا آغاز کیا، اور ایک لمبا عرصہ اس نے اسرائیل کے اندر عیش و عشرت کی زندگی بھی گزاری، پوری غیر مسلم اقوام کا اس کو تحفظ بھی حاصل تھا، اور اس کے ذریعے سے یہ فلسطین کے اندر اور اسی طرح عراق کے اندر، ایران کے اندر اور ہندوستان کے اندر اپنے چیلوں کے ذریعے بہت ان لوگوں نے کام کیا۔ بالآخر یہ 1892 کے اندر بخار میں مبتلا ہوا، اور اس کے بعد یہ دنیا سے یہ بھی مر گیا، چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے خلفاء آئے۔ بہرحال میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے دعووں کے حوالے سے، اس نے جو کتابیں لکھی ان کی تقریباً 103 جلدیں ہیں، جس کا بڑا حصہ ابھی تک شائع نہیں ہوا، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو شائع شدہ مل جاتی ہیں۔ اس میں اس کی مشہور کتابوں میں ایک کتاب کا نام ہے ایفان، ایک کتاب کا نام ہے کلمات مکنونہ، ایک ہے چہار دیواری، ایک ہے ہفت وادی، الواح سلاطین جو اس نے سلاطین کے نام خطوط لکھے، اسی طرح ایک اس کی کتاب کا نام ہے تجلیات۔ بہرحال اس کی بہت ساری کتابیں آج بھی مل جاتی ہیں۔ تعلیمات اس کے مذہب کی یہ ہیں کہ بہائی عالم دنیا کے اندر وحدت کے قائل ہیں، انسانی وحدت کے قائل ہیں، ادیان کو ایک طرف چھوڑ کے انسان کے ساتھ ملنے کے قائل ہیں، بھائی چارے کے قائل ہیں، عالمی زبان کے بارے میں کہتے ہیں کہ زبان ایک ہونی چاہیے، رسم الخط کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک رسم الخط ہونا چاہیے، ایک ہی طرح زبان لکھی جانی چاہیے، مرد اور عورت کی مساوی حقوق کا نعرہ لگاتے ہیں، متوازن معیشت کے نعرے لگاتے ہیں، وحدت ادیان کا نعرہ لگاتے ہیں، نسلی مذہبی تعصبات کے خاتمے کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ایک عالمی عدالت کے دنیا کی ایک عالمی عدالت کے قیام کے نظریات پیش کرتے ہیں، جو آج اقوام متحدہ کے نام سے موجود بھی ہے۔ اس میں بہت سارا حصہ ان کی تعلیمات کا بھی شامل ہے۔ سمجھ میں آئی؟ پھر ان کے جنت اور جہنم کے متعلق جو نظریات ہیں وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے ہیں، نئے نئے معنی قیامت کے، نئے نئے معنی پل صراط کے، میزان کے، عدل کے، جنت کے، جہنم کے انہوں نے پیش کیے، ایسے معنی پیش کیے جن کا اسلامی شریعت کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی تصور نہیں ملتا، جو بالکل نئے معنی انہوں نے گھڑے اور اپنے دین کے بنیادی نظریات کے نام سے ان کو پھیلایا۔ نمازوں کے بارے میں ان لوگوں نے کہا کہ نمازیں 3 ہیں، 5 نہیں ہیں، اور اسرائیل کی طرف منہ کر کے، عقہ جہاں پہ باب کا مقبرہ ہے اس کی طرف منہ کر کے انہوں نے ایک بڑی نماز کہلاتی ہے جو دن میں کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں، دوسری درمیانی نماز کہلاتی ہے جو دوپہر سے لے کر شام تک کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں، اور تیسری نماز چھوٹی نماز کہلاتی ہے جو زوال کے بعد پڑھتے ہیں۔ اچھا، ان میں سے صرف ایک ہی نماز پڑھتے ہیں، نمازیں ویسے 3 ہیں، پڑھنی ایک، تینوں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض ایک نماز ہے، اور نماز اکیلی پڑھنی ہے، باجماعت نماز پڑھنے کا حکم بہاءاللہ نے منسوخ قرار دے دیا۔ ٹھیک ہے، البتہ نماز جنازہ ان کی باجماعت ہوتی ہے، اور بہائی قبرستان جس کو یہ گلستان جاوید کہتے ہیں اس کے اندر یہ لوگ ادا کرتے ہیں، اور اپنی لاش کو لکڑیوں کے بکس میں رکھ کر دفن کرتے ہیں، جس کا اسلامی شریعت کے اندر کوئی کنسپٹ موجود نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کے تابوت میں میت کو دفن کرنے سے منع فرمایا، ان لوگوں نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے اسی لاش کو لکڑی کے بکس میں رکھ کر دفن کرنا اپنی شریعت کا بنیادی جزو قرار دے دیا۔ پھر ان لوگوں نے نیا کیلنڈر بنایا، اس میں 20 کے قریب انہوں نے مہینے ایجاد کیے، اور پھر 19واں مہینہ انہوں نے روزوں کا مہینہ قرار دیا۔
روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے روزے مسلمانوں کے روزوں سے بالکل الگ تھلگ ہیں۔ اور پھر 70 سال کی عمر کے بعد انہوں نے ہر شخص کے لیے روزے کی معافی کا اعلان بھی کر دیا کہ بھائی بڈھا ہو گیا آدمی اب کیا روزے رکھے گا۔ خیر، طلاق کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ بیوی ایک رکھنی ہے، ایک سے زائد نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر طلاق ان کے یہاں ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن اگر میاں بیوی 1 سال تک جدا رہیں تو طلاق خود ہی ہو جاتی ہے، دینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، زنا کی انہوں نے سزا جو شریعت اسلامیہ کے اندر تھی اس کو بدل دیا، انہوں نے کہا جی زنا کی سزا ہے 9 مسقال سونا، آپ اتنا سونا دے دیں تو آپ کی جو سزا، جو آپ نے جرم کیا وہ معاف ہو گیا۔ دوبارہ زنا کریں گے تو 18 مسقال، ڈبل سزا ہو جائے گی، لیکن وہ بیت العدل میں آپ نے جمع کرانا ہے، جو ان کا خزانچی ہے، جو ان کو، جس کو آپ بیت المال بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی کہیں، ان کے ہاں بیت العدل ہے، اس کو آپ نے جمع کرانا ہے تو آپ کی سزا معاف ہو جائے گی۔ سود کے یہ حلال ہونے کا نظریہ رکھتے ہیں۔ موسیقی ان کے نزدیک جائز ہے، البتہ نشہ آور اشیاء ان کے نزدیک ان کا استعمال منع ہے، یہ کہتے ہیں کہ بھی نشے والی چیزیں استعمال کرنے کی ہم تمہیں اجازت نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ان کے ہاں جو ان کے مہینے ہیں ان کے نام بھی بالکل الگ ہے، جو ہمارے ہاں اسلامی مہینے چلتے ہیں ان کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ پہلے مہینے کا نام ہے بہا، پھر ہے جلال، پھر ہے عظمت نور، رحمت، کلمات، کمال، الاسماء، عزت مشیت، علم، قدرت، قو، مسائل شرف، سلطان، ملک۔ پھر ہفتے کے دنوں کے نام بھی ان کے بالکل الگ ہیں، یوم الجلال، ٹھیک ہے، ہفتے کو پھر کہتے ہیں جمال، کمال، افضال، عدال، استجلال اور استقلال، جمعے کو استقلال کہتے ہیں۔ تو خیر، ان کے ہاں جو متبرک قسم کے ایام ہیں وہ 9 ہیں، 9 ہیں۔ ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر 2 ہی دن ہیں، ٹوٹل ملائیں تو 5 بنتے ہیں، 3 عید الاضحیٰ کے اور ایک نہیں 4 بنتے ہیں، 3 عید الاضحیٰ کے اور ایک عید الفطر کا، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ہاں متبرک ایام کی تعداد 9 ہے، 7 اس میں ایام عید ہیں اور باقی دوسرے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو ان کا متبرک دن ہے وہ ہے بہائی سال کا پہلا دن، جب ان کے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ نوروز، یہ جو اصل فارسی اور پارسی قسم کے لوگ ہیں ایران کے اندر، ان کی تعداد تھی نا، تو جس طرح ہمارے اندر ہندوؤں کی بہت ساری چیزیں ہیں تو پارسیوں کی بہت ساری چیزیں ان کے اندر ہیں۔ تو نوروز وہ پارسی قسم کے لوگ منایا کرتے تھے، ان کا سال جو شروع ہوتا ہے اپریل کے اندر ہوتا ہے، مقابلہ مارچ یا اپریل کے اندر۔ پھر ہے عید رضوان کا پہلا دن، 21 اپریل کو یہ لوگ مناتے ہیں۔ ہاں، یہ جو ہے نا نوروز، یہ 21 مارچ کو یہ لوگ مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر عید رضوان ہے وہ 21 اپریل کو مناتے ہیں۔ پھر عید رضوان کا 9واں دن 29 اپریل کو مناتے ہیں۔ پھر رضوان کا 12واں دن 2 مئی کو مناتے ہیں۔ پھر رب اعلیٰ یعنی باب کے دعوے کا دن 23 مئی ان کے ہاں عید ہے۔ پھر رب اعلیٰ باب کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، 20 اکتوبر ہے۔ پھر عید میلاد بہاءاللہ مناتے ہیں 12 نومبر کو۔ وفات بہاءاللہ مناتے ہیں 29 مئی کو، اور باب کی وفات کا دن مناتے ہیں 9 جولائی کو۔ یہ ان کے ہاں متبرک ایام ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کے ہاں مجالس بھی منعقد ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے ہاں کوئی مجلس ذکر ہے، کوئی فلاں فلاں ہے، تو ان کے ہاں بھی باقاعدہ مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی مجالس کے اندر سیاسی یا دنیاوی امور پر بحث کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ بہائی مہینے کی پہلی تاریخ کو 19 روزہ ضیافت منائی جاتی ہے، جس پہ بھائی اپنے مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ نہیں کرتے۔ ان کی عبادت گاہ کا نام ہے مشرق الاذکار، مشرق الاذکار۔ یہ 9 پہلوؤں والی عمارت ہوتی ہے، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں، ایک گنبد ہوتا ہے اوپر۔ تو سب سے پہلی ان کی عبادت گاہ روس کے اندر بنی تھی، پھر دوسری امریکہ شکاگو کے اندر بنی، اب بہت سارے اسلامی ملکوں کے اندر، ایران کے اندر بھی موجود ہیں، ہمارے یہاں پاکستان میں بھی موجود ہیں، یہاں ان کی عبادت گاہیں موجود ہیں۔ مشرق الاذکار اس کا نام ہے۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا شخص، کسی بھی دین کا ماننے والا ہماری عبادت گاہ میں آ کے عبادت کر سکتا ہے، لیکن عملاً ایسا ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قسم کے افراد کا ہمیں اچھے طریقے سے تعاقب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بالکل آخر میں یہ بس اس کے قرۃ العین کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا ان کو اچھے طریقے سے ان کو بھی سماعت کر لیں۔ بس کچھ وقت باقی رہ گیا تو میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ایران میں یہ ملا صالح قزوینی ایک بہت بڑا شیعہ عالم گزرا ہے۔ یہ
زریں تاج اس کی بیٹی کا نام ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے مذہبی گھرانے کی لڑکی کو اس نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ اس نے حدیث کا علم حاصل کیا، تفسیر کا علم حاصل کیا، فقہ کا علم حاصل کیا، اس کے علاوہ الہیات اور فلسفے کے جو علوم تھے وہ اس نے حاصل کیے۔ اس کے بعد اس کی شادی ہوئی۔ اس کے جو حقیقی چچا تھے، جو اس وقت کے بہت بڑے مجتہد کہلاتے تھے شیعہ نظریے کے مطابق، ارے یہ لوگ سبھی شیعہ تھے، اہل سنت نہیں تھے، تو ملا محمد تقی اس کے فرزند کا نام تھا، ملا محمد، اس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی۔ بالکل نوجوانی کی عمر میں اس کی شادی ہوئی۔ جب اس نے محمد علی الباب کے بارے میں سنا، اس کے حالات جانے، تو اس سے خفیہ رابطہ کیا خطوط کے ذریعے سے سب سے پہلے اس کا رابطہ ہوا۔ اور باب نے جب اس کی تحریرات پڑھی، تو تحریرات پڑھنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اندازہ ہوا اس کی علمی صلاحیتوں کے بارے میں، اور اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، خاندانی پس منظر کا اس کو پتہ چلا۔ تو اس نے اس کے اوپر اپنا دین پیش کیا، جس کو اس خاتون نے قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد اس نے اپنی بابیت یعنی مذہب کی تبدیلی کو خفیہ رکھا۔ کچھ عرصے تک ان کی یوں ہی خفیہ خط و کتابت جاری رہی، اور پھر جب باب نے مستقل طور پر امر عمومی کا اعلان کیا، یعنی ان کے ہاں امر عمومی کہلاتا ہے، لیکن آپ اپنی زبان میں اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعلان نبوت کا کھل کے جب اس نے اعلان کیا، تو اس وقت اس نے بھی اپنا جو مذہب تھا وہ واضح کر دیا، اور علل اعلان دعوت اور تبلیغ دینا شروع کی لوگوں کو، ایک خاتون نے۔ اسی وجہ سے علی محمد الباب نے اس کو قرۃ العین کا خطاب دیا، یعنی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو قرار دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کا اور بھی تعلق اس کے ساتھ بنا، لیکن میں وہ باتیں درمیان میں نہیں لانا چاہتا۔ بہرحال محبت کی ایک راہ بھی اس کے درمیان میں آئی، اور ان کا آپس میں بہت اچھا تعلق بھی بنا۔ بہرحال قرۃ العین یہ بابی مذہب کی یوں تحریک کا حصہ بنی کہ گویا یہ اس مذہب کی جان ہے۔ یوں اس نے اس تحریک کو ایران کے اندر اٹھایا۔ ایک خاتون تھی، ایک خاتون اتنے زور و شور کے ساتھ اور اتنے بڑے دینی گھرانے کے ساتھ جس کا تعلق ہو، وہ اتنے بڑے مسئلے کو لے کر اور اتنے زور و شور کے ساتھ مسئلے کو لے کر چلے گی، ایک بہت بڑی بات تھی۔ بہرحال اس نے جب یہ کام کرنا شروع کیا، تو اس کے جو ظاہرہ گھر کے اندر بھی پھوٹ پڑی، تو اس کا جو شوہر تھا وہ بھی اس سے ناراض ہوئے، تو ان کی آپس میں چپکلش بھی ہوئی۔ پھر اس کے والد تھے، انہوں نے اس کو سمجھایا، اس کو بٹھانے کی کوشش کی، اپنے شوہر کے ساتھ اس کے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ملنا جلنا، بات چیت کرنا، ہر چیز ختم کر دی۔ بہت کوشش کی گئی ان کو آپس میں ملانے کی، لیکن نہیں ہوئی۔ کسی طور پر بھی اس خاتون نے اپنے باپ کی یا اپنے شوہر کی بات کو قبول نہیں کیا۔ جب باپ کی جانب سے زیادہ اصرار ہوا، تو اس نے کہا میں طاہرہ ہوں، میں طاہرہ ہوں، کیونکہ باپ اس کے لیے طاہرہ ہونے کا اعلان کر چکا تھا کہ یہ میرے لیے ایسے ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو انہی کا لقب چونکہ طاہرہ تھا وہ اس نے اپنایا، اور اس نے یہ بات علل اعلان بیان کی کہ میرا شوہر چونکہ امر حق کو قبول نہیں کر رہا، اس لیے وہ خبیث اور مردود ہو چکا ہے، اور ہمارے درمیان اب کسی قسم کا تعلق باقی نہیں رہا۔ اور پھر اس نے یہ بات بھی کہی کہ جس طرح عہد رسالت میں ہوا تھا، آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ مکہ کی جو عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کے شوہر بدستور کافر رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بغیر طلاق کے دوسروں کے نکاح میں دیا تھا۔ بالکل اسی طرح مجھے اپنے شوہر سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس طلاق لیے بغیر ہی جس سے تعلق قائم کرنا چاہوں گی کروں گی۔ اس نے علل اعلان یہ باتیں کہیں۔ پھر اس نے علل اعلان بابی مذہب کی دعوت اور تبلیغ کا آغاز کیا۔ ہوتا یہ تھا کہ اس کے گھر کے اندر، کربلا میں یہ رہتی تھی، کربلا کے اندر اس کا مکان تھا، اس کے اندر بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے۔ گھر کے ایک حصے میں مرد ہوتے تھے، دوسرے حصے میں خواتین ہوتی تھیں، اور یہ دونوں سے بیک وقت مخاطب ہوتی، اور لوگ اس کے اوپر اس کی دعوت کو قبول بھی کرتے، اس پر ایمان بھی لاتے۔
یہاں تک معاملہ پیش آیا کہ علی محمد الباب نے اس کو اپنی نیابت دے دی کہ کوئی شخص اگر تمہارے اوپر ایمان لاتا ہے تو گویا وہ میرے اوپر ہی ایمان لا رہا ہے. یہاں تک معاملات ہوئے. مولوی عبدالحلیم شرر ہندوستان کے لکھنوی یہ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں. انہوں نے ایک رسالہ لکھا. اس رسالے کے اندر قرۃ العین کے بارے میں بہت ساری باتیں انہوں نے تحریر کی. انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا کہ یہ آزاد خیال عورت ہمیں معلوم ہوئی جو سر عام اپنے حسن کی نمائش بھی کیا کرتی تھی اور علل اعلان یہ باتیں کیا کرتی تھی کہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایک ہی کی پابند ہو کر رہیں اور دوسرے لوگ اس کے حسن و جمال کی لذت سے محروم کر دیے جائیں. تو مولوی عبدالحلیم شرر وہ فرماتے ہیں کہ اسے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کی زیادتی کی وجہ سے اور اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے اس کے اندر آزاد خیالی بہت زیادہ پیدا ہو چکی تھی. اسی قسم کے وہ نظریات کا پرچار کرتی تھی اور اپنی تقریروں میں وہ کہا کرتی تھی کہ عورتوں اس پردے کو پھاڑ دو، جلا دو، جو تمہارے اور تمہاری عورتوں کے درمیان حائل ہے انہیں خلوت سے جلوت میں لے آؤ، اپنی عورتوں کو اٹھاؤ اور تنہائیوں سے نکالو اور ان کو مارکیٹ کے اندر لے کر آؤ. عورتیں دنیاوی زندگی کے باغ کے خوبصورت پھول ہیں اور پھول اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں کہ آغوش شوق میں رکھے جائیں اور سونگے جائیں. وہ گلے لگانے اور لطف اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں. اگر آپ نے ان کو سونگنا نہیں، ان سے لطف نہیں اٹھانا تو پھر وہ پھول نہیں ہو سکتے. تو اس قسم کے نظریات وہ علل اعلان بیان کیا کرتی تھی اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا. مختلف قسم کی محافلیں وہ منعقد کیا کرتی. حسن و جمال اور اس کی جو دل فریبی تھی وہ لوگوں کو بہت اچھی لگتی تھی. اس وجہ سے لوگ اس کے اوپر پھر فریفتہ بھی ہوتے تھے اور بہت آگے کام اس کا چلا. بہرحال بابی تحریک کو سب سے زیادہ ایران کے اندر اٹھانے والی یہ قرۃ العین ہے. ٹھیک ہے. بعد میں اس کے ساتھ مختلف قسم کے حادثات بھی پیش آئے جب اس کی تحریک نے زیادہ زور پکڑا اور علی محمد الباب وہ پکڑا گیا، پہلے گرفتار ہوا، پھر وہ وہاں سے بھاگا، پھر بعد میں لا کے جب اس کو قتل کر دیا گیا تو بیچاری اس کا بھی معاملہ پھر عجیب و غریب قسم کا ہوا. اس کو بھی پھر وہاں سے بھاگنا پڑا، لوگ اس کی جان کے در پہ ہوئے. اس کو بھی پکڑنے کے لیے ایرانی حکومت نے بہت ساری تگ و دو کی محنتیں شروع کی کہ کسی طریقے سے یہ پکڑی جائے. بہرحال پہلے یہ بھاگتی رہی لیکن پھر اگست 1852 کے اندر اس کو قتل کر دیا گیا اور قتل بھی اس کو اس انداز میں کیا گیا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس کے کپڑے اتارے گئے، اس کے بال نوچے گئے، گنجا کیا گیا، ایک ایک بال کو پہلے اتارا گیا، جسم سے ایک ایک بال نوچا گیا اس کا. پھر اس کے بعد اس کو سرعام سولی بھی دی. لوگوں نے مارا. حکومت کے قبضے میں تو نہیں آئی لیکن اس کا انجام بہت برا ہوا. ایسا عبرتناک انجام ہوا کہ بھئی اگر میں سارا آپ کے سامنے بیان کروں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس انداز میں بھاگتے بھاگتے اکیلی عورت کو پھر اس کے منطقی انجام تک پہنچایا گیا، جو کسی زمانے میں بہت ناچا کرتی تھی، اچھلا کرتی تھی، کودا کرتی تھی، اپنے حسن کے جلوے دکھایا کرتی تھی. بالآخر اس کا انجام کیا ہوا. یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے اور ہمیں اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے دین سے کبھی بھی غداری نہیں کرنی چاہیے. یہ ساری باتیں ہمیں ان باتوں سے سمجھ میں آتی ہیں اور ایسے لوگوں کا انجام بھی سمجھ میں آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نبوت کو چھوڑ کر جو اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کے خلاف دوسرے لوگوں کو معبود اور الہ بنا کر ایک نئی شریعت اور نئے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. انجام کے اعتبار سے ان لوگوں کی ہلاکت بہت بری ہوتی ہے. آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو یہی چیزیں سامنے ملیں گی. بہرحال میں نے اپنے آج کے اس سبق کے اندر مختصر انداز میں بہت ساری چیزیں سمیٹنے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. اگر یہ باتیں سمجھ میں آئیں تو ان کو خود بھی سمجھیں، آگے لوگوں تک پھیلائیں. آج بھی بہائیت کی تحریک موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ ختم ہو چکے ہیں. آج بھی زید حامد موجود ہے جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا. اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کے سامنے ایک اور عنوان پیش کرنا چاہوں، دل تو کرتا ہے میں پیش کروں، گوہر شاہیت کا، ریاض احمد گوہر شاہی، جس نے ہمارے اس ملک کے اندر پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبی ہونے کا دعویٰ پھر کیا، پھر خدا ہونے کا دعویٰ کیا. آج بھی اس کی عبادت گاہیں ہمارے شہروں میں موجود ہیں، لاہور میں موجود ہیں، فیصل آباد میں موجود ہیں، اور جن کی دعوت ہر جگہ سر عام ہوتی ہے، کوئی روکنے والا ان کو موجود نہیں ہے.
وہ لوگ بیٹا تو اس کا یونس الگوہر باہر بیٹھا ہے، نہ جانے کس ملک میں، مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن اس کے ویڈیو بیانات آج بھی آتے ہیں۔ اور وہ پاکستان میں اگر کسی کی پشت پناہی کرتے ہیں تو وہ ہمارے علامہ عمران خان صاحب ہیں۔ تو اس قسم کے افراد ہیں، اور آپ اس کی گفتگو سنیں، یونس الگوہر کے نام سے بندہ، اس کا بیٹا آج بھی موجود ہے۔ یہ جو معاملات میں نے خواتین کے حوالے سے عرض کی، ایک عورت اس کی بھی تھی، گوہر شاہی کی، جس کو اس نے فاطمہ کا لقب بھی دیا، نعوذ باللہ من ذالک، طیبہ طاہرہ عائشہ بھی کہا، بہت کچھ اس کے بارے میں کہا، اور پھر ان کی کیا اور کس سے کہانیاں ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے یہاں کا رہنے والے اسی سرزمین کے یہ لوگ ہیں جن کی تحریکیں آج بھی زندہ ہیں، لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں رسائی نہیں ہے۔ آپ رکشوں پہ دیکھیں گے ان کے سٹیکر لگے ہوتے ہیں جن میں لفظ اللہ لکھا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ان کی تحریک روحانی اعتبار سے ہے، روحانیت کے ذریعے چلتے چلتے یہ نبوت کے مقام تک اور خدا کے مقام تک پہنچ گئے۔ آج بھی ان لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ اگر کوئی یہودی ہے تو یہودی رہ کر ہمارے مذہب کا پیروکار بن سکتا ہے، روحانی طور پر اللہ کا ولی بن سکتا ہے، تو وہ یہودی رہ کر ہمارے پاس آ جائے، ہماری تحریک کا حصہ بن جائے، اور جو ہم بات اس کو سمجھائیں، جیسے تعلیمات اس کو دیں، اس کے مطابق عمل کرے، تو وہ یہودی رہتے ہوئے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک عیسائی ہے، وہ عیسائی رہتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے ہوئے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی اگر مسلمان ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا ہے، تو ان کی نبوت کو مانتا رہے، لیکن ساتھ ساتھ ریاض احمد گوہر شاہی کے اوپر ایمان لے آئے اور اس کی تعلیمات کو اپنانا شروع کر دے، تو وہ مسلمان رہتے ہوئے ولی بن سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کسی بھی دھرم کا نہیں ہے، کسی بھی مذہب کو وہ قبول نہیں کرتا، وہ لا الہ الا اللہ ریاض احمد رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کلمہ پڑھے، ریاض احمد کو رسول اللہ مان لے، وہ بھی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اس قسم کے نظریات، اس قسم کا لٹریچر ہمارے ہاں اب بھی موجود ہے۔ کسی کو اگر چاہیے ہو تو میں دکھانے کے لیے، دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو مارکیٹ سے شارٹ ہیں، یا ایسے افراد نہیں ہیں جو آدمی نہیں ملتے، علل اعلان محنت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ہم تو ایک قادیانیوں کا رونا روتے ہیں۔ یہ اتنے طبقات موجود ہیں، اتنے طبقات موجود ہیں، جن کے بارے میں نہ کوئی تحریک ہے، جن کے بارے میں نہ کوئی کام ہے، نہ لوگ ان کے نام سے واقف ہیں، لیکن وہ علل اعلان اپنی محنت کرتے ہیں۔ جن افراد تک انہوں نے اپنا نظریہ پہنچانا ہوتا ہے، یا جن افراد کو انہوں نے اپنے ٹارگٹ کا حصہ بنانا ہوتا ہے، ان پر وہ محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے کی صلاحیتیں عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کاموں کو اپنا دین، ایمان اور فرض منصبی سمجھتے ہوئے پھیلانے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ عرض کر دیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب اس کر دوں۔